إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذ من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی مدد اور نصرت کے ساتھ آج ہمارا یہ 14واں لیکچر ہے اور ہم اس میں آغاز کر رہے ہیں سورہ مومنون سے۔ سورہ مومنون کی بالکل ابتدائی جو آیات ہیں اس میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی جو سیرت و کردار کی تعمیر میں جو صفات بنیادی کردار ادا کرتی ہیں ان کا ذکر ہے کہ بندہ مومن کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مزید اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ بے مقصد سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور یہ کہ وہ اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی کمی یا کوتاہی کا احساس ہوتا ہے تو اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ کسی بھی جنسی اعتبار سے وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے، وہ جنسی خواہشات کے حوالے سے اپنے کردار کی پاکیزگی اور اس کا بہت جو ہے وہ لحاظ کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدے پورے کرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے وارث، یعنی جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگا اگر یہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اسی رکوع کے دوسرے حصے میں انسان کی تخلیق کا جو ایک پروسیس ہے اس کو بیان کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ ابتدائی طور پر انسان جو ہے وہ ایک نطفے کی شکل میں تھا، اور پھر وہ رحم مادر کے اندر منتقل ہوا اور وہاں اس نے قرار پایا، پھر وہاں وہ ایک جمع ہوا خون بنا، اس کے بعد وہ ایک گوشت کی بوٹی بنا، اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں پڑی، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ جب سٹرکچر مکمل ہو گیا تو روح پھونکی گئی، اور پھر وہ جب میچور ہو گیا تو اللہ نے اسے پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت بابرکت ہے، اور اس نے کس خوبصورت انداز میں پیدا کیا کہ اب ماں بھی اپنا دکھ بھول گئی، باپ بھی خوشیاں منا رہا ہے، بہن بھائی بھی خوش ہیں۔ وہی بچہ اگر پری میچور پیدا ہو جاتا ہے تو کسی کا دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور کوئی اس کی طرف جو ہے وہ التفات بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل وہ بھی اسی کے اندر بیان کر دیے گئے۔ اب یہ کس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور یہاں تم نے جس طرح بھی زندگی گزارنی ہے
کوشش کرو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی ہو، وہ دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہو، اس لیے کہ بالآخر یہاں سے بھی آگے جانا ہے۔ زندگی کا ایک دور تو وہ ہے جو عالم ارواح میں انسان گزار کے آیا ہے، دوسرا دور وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں گزار رہا ہے، جہاں روح اور جسم کا آپس میں جوڑ لگ جاتا ہے۔ اللہ جسم کے اندر روح پھونک دیتے ہیں جو پہلے سے عالم ارواح میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر زندگی کا ایک تیسرا فیز ہے کہ جو وہ اس روئے زمین کے اوپر گزار رہا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی روحانی اور جسمانی تشخص کے ساتھ مکمل انسان کی شکل میں زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں جو زندگی گزار رہا ہے اس کا حساب اور اس کا جو بھی نامہ اعمال ہے اس کی بنیاد پر آخرت میں اس کے جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض یہ کیا کہ نوح تو محض ایک انسان ہے، ایک عام انسان ہے، ہم اس کو اللہ کا نبی کیوں مانیں؟ اچھا، یہ گمراہی جو ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی، یعنی کسی کو انسان ہونے کے ناطے یا بشر ہونے کے ناطے اس کی نبوت و رسالت کا انکار کر دینا۔ اس دور میں یہ گمراہی اس انداز میں تھی کہ بشر مانتے تھے، انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ اور آج کے دور میں اس گمراہی نے نیا رخ اختیار کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ بشر اور نبی ہونا یہ دونوں صفات ہیں انبیاء اور رسل کی، اور ان کو آپ ان کی صفات سے محروم کر دیتے ہیں تو پھر وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا گیا۔ تو سرداروں نے کیا کہا کہ آپ تو ایک انسان ہیں اور ہم جیسے انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی اور رسول مان لیں؟ اور بلکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور پھر وہ آپ کی شان میں گستاخیاں بھی کرنے لگے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب بھڑکا اور اس قوم پر عذاب آیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ نوح جو ایمان لا چکے ہیں بس ان کو کشتی میں سوار کرو، اب ایک طوفان کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھا یہ پاگل ہو گیا، یہ دریا میں، یہ صحرا میں کشتی چلائے گا، یہ خشکی پر کشتی چلائے گا، پانی تو کہیں دور دور تک نہیں ہے، کہاں کشتی چلائے گا؟ اس کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اور لوگ جو ہے وہ سردار قوم کے اور اللہ کے نبی ان کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بچ نہیں سکے گا کوئی سوائے ایمان والوں کے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے انہیں غرق کر دیا، صرف وہی بچے جو ایمان لائے۔ اسی طرح رکوع نمبر 3 کے اندر ایک سرکش قوم، باغی قوم، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور سرداران نے قوم نے وہی کہا کہ تم تو بشر ہو، تم تو انسان ہو، تمہیں ہم کیسے اللہ کے رسول مانیں؟ لہذا انہوں نے آپ کے اوپر جھوٹے الزامات اور جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دی اور شدید مخالفت جو ہے وہ شروع کر دی۔ اور یہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑکا اور جو ہے وہ زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قوم ثبوت تھی کہ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ بہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی بغاوت اور سرکشی جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا، جو مسلسل اپنے رسولوں کا انکار کریں، ان کا استہزاء اور مذاق بھی اڑائیں اور اللہ کی طرف آنے سے انکار کر دیں۔ رکوع نمبر 4 جو ہے اس میں اہل ایمان کی کچھ باطنی کیفیات جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ اہل ایمان یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ باطنی کیفیات کب حاصل ہوتی ہیں؟ وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کا رزق پاک ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رزق حلال کا حکم جو ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا کہ تمہاری روزی، تمہارا رزق پاک اور حلال ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ خوبی ہے جس کا حکم اللہ نے اہل ایمان کو دیا کہ تمہارا رزق پاک ہوگا تو تمہارا اندر پاک ہوگا، تمہارے اندر وہ باطنی روحانی کیفیات جو ہیں وہ تب پیدا ہو سکتی ہیں، ورنہ ظاہر میں تم جتنا مرضی نیک نظر آؤ، تمہارے باطن کے اندر جو ہے وہ کیفیات پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک رزق جو ہے وہ حلال کا نہ۔ حلال کا رزق اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک برکت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے اگر دعائیں
آپ کی قبول ہوں گی تو رزق حلال ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی، اگر نمازیں قبول ہوں گی تو رزق حلال ہوگا تو دعائیں قبول ہوگی۔ اس لیے اس بات کی اتنی اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، وہ ادھر سے وہ بھی کام کر رہے ہیں، دوسری طرف سے نمازیں بھی پڑھیں گے، عمرے بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ مال جو ہے وہ قبول نہیں، ایسی نمازیں قبول نہیں۔ جو اللہ نے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ پہلے ان کو پورا کرو تو پھر اس کے بعد ہی وہ کیفیات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد مومنوں کی باطنی کیفیات کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے رزق حلال کا، ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے، یعنی جو رزق حلال کھاتے ہیں، قدم قدم پر بچتے ہیں، تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اور اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم، اللہ کے نبی اور رسول کی طرف سے جو بھی پیغام ان تک پہنچتا ہے وہ دل و جان سے ان پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملتا ہے بڑی رازداری کے ساتھ، بڑے یہ نہیں ہے کہ چند ٹکوں کی جو ہے وہ چیزیں ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا کر رہے ہیں مانگنے والوں کو یا ضرورت مندوں کو یا مجبور لوگوں کو، اور میڈیا کے ذریعے سے اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، دیکھو ہر آدمی کو جو بھی صاحب حیثیت ہے اس کو اپنے اردا گرد میں، اپنے آفس کے اردا گرد میں، اپنے گھر کے اردا گرد میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں معلوم ہوتا ہے کہ کون تنگ دست ہے، کون مشکل میں ہے۔ چپکے سے اس کی مدد کر دو جب کرنی ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ بتانا، یہ دکھلانا، یہ تصویریں اور فوٹو سیشن، یہ ساری ریاکاری۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو یہ تو شرک کے آس پاس جو ہے نا وہ بات چلی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، بس ہم نے جو عمل کیا اللہ قبول کر لے، ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے، ہمیں دنیا میں اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر انسانوں کا کہ انسان نعمتیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں لیکن شکر اس کے مقابلے میں کم کرتے ہیں، بلکہ ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ پھر چند سوالات ہیں جو اٹھائے ہیں، اور یہ سوالات قرآن مجید کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کیا جائے۔ سوچو تو صحیح، یہ پوری کائنات جس کے اندر تم بستے ہو، اس کا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ جتنا بھی غور و فکر کرو گے تمہارے زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سیقولون للہ، تم کہو گے کہ اللہ، قرآن مجید کے یہ الفاظ، سیقولون للہ، سیقولون للہ، ان قریب تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اسی طرح یہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے اندر پوری کائنات جو بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا مالک اور خالق کون ہے؟ سیقولون للہ، ان قریب تم کہو گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا جو بھی کوئی پریشانی آتی ہے یا جو بھی کوئی اس کو پھر دور کرتا ہے، یہ مصیبتیں آنی اور ان کا جانا اور ختم ہونا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری باتیں توجہ کر کے، یعنی یہ 4 قسم کے سوالات ہیں جو اٹھائے گئے، اور پھر آخر میں کہا گیا، اب یہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ پھر کہا گیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ذرا غور کرو، اگر اس کائنات کے اندر 2 الہ ہوتے، 2 اللہ ہوتے تو آپس میں جھگڑتے کہ نہ جھگڑتے؟ آپس میں فساد کرتے کہ نہ کرتے؟ ایک کہتا کہ میں نے سکھر والوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر رحمت کرنی ہے اور بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں ادھر نہیں کرنی، میں نے روڑی والوں یا خیرپور والوں پر کرنی ہے، ایک کہتا میں ادھر جو ہے وہ کوئی بیماری بھیجنی ہے، دوسرا کہتا میں نے ادھر بھیجنی ہے، ایک کہتا میں نے ان کو خوشیاں دینی ہیں، تو فساد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 الہ ایک جیسے ہوتے تو جناب جھگڑے ہوتے، فساد ہوتے۔ کسی بھی ڈسپلن میں 2 سربراہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور اتنی بڑی کائنات کا جو ڈسپلن ہے یہ تبھی برقرار رہ سکتا ہے کہ اس کا خالق ایک، اس کا مالک ایک، اس کا منتظم ایک۔
ان کو چلانے والا وہ ایک۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اچھا، اسی جو رکوع سورہ ہے سورہ مومنون، اس کا آخری رکوع جو ہے اس میں کچھ دعائیں ہیں، بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ اور آج کے دور میں ایک فتنہ اور ہے، لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کوئی شیاطین کا سایہ تو نہیں، یا ہمارے اوپر کوئی حملہ آور تو نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی تعویذ ڈال کے، کوئی جادوگری کر کے کوئی ہمیں پریشان تو نہیں کر رہا۔ اور بسا اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو تجویز کی گئی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ سورہ مومنون کے آخری رکوع میں ہے کہ رب، اے میرے رب، اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، من حمزات الشیاطین، شیاطین کی چھیڑ خانی سے بچنے کے لیے۔ اب شیاطین سے مراد جن ہیں۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیاطین، جنات، ان کی چھیڑ خانی، ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ وہ مجھ پر آئیں، میرے پاس آئیں اور مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ جب آپ نے صبح و شام اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو بس پھر بے فکر ہو جائیں، پھر پریشان نہ ہوں، پھر تمہاری فکر اس خالق اور مالک کو ہے جس کی پناہ میں آپ نے دے دیا۔ اور اس کے لیے بہترین علاج کے طور پر تو آخری 2 صورتیں بھی ہیں، یہ تو وظیفے کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ 2 صورتیں معوذتین، اس میں ہر قسم کے شر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے اے اللہ جو تو نے پیدا کی۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، مخلوقات بھی آ گئی، دوسرے بھی، ہر ایک کے شر سے اللہ جو ہے وہ بچنے کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں بھی ایک سوال اٹھایا گیا، جو لوگ آخرت سے غافل ہیں، جو لوگ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ان کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا، افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بیکار، بے مقصد پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یعنی ذرا سوچو، یہاں پھر سوال یہی، سوچو ذرا غور کرو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، تم جو ہے وہ ایک زندگی گزار رہے ہو، کئی لوگوں کے ساتھ تمہارا لین دین ہے، معاملات ہیں، بہت سارے لوگوں کا رزق، وسائل اور جو ہے وہ معاملات وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو تم جو ہے وہ کیسے یہ سمجھتے ہو کہ بس تم بیکار ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا اور جو ہے وہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ جو بھی زندگی کا حصہ یہاں گزار رہے ہو، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ پھر اہل ایمان کو بہرحال امید دلائی گئی ہے کہ دیکھو پیشی تو ہوگی لیکن اہل ایمان کامیاب ہوگی، انہیں امید رکھنی چاہیے۔ کس بات کی؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، وارحم، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ رمضان شریف کے دنوں میں بھی ایک وظیفے کے طور پر اس دعا کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تو اس سے پھر اللہ کی رحمت سے بھی ایک امید بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ ہم اطاعت کی، فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے بن پڑ رہا ہے، ہم دین کے احکامات پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انسان ہے، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ کی ذات معاف فرمانے والی۔ جی، سورہ نور جو ہے، اس میں جو مرکزی مضمون ہے وہ تو یہ ہے کہ عورتوں کی عزت و ناموس اور اس کا تحفظ، اور بعض خاندانی مسائل، معاشرتی مسائل جو ہیں ان کا ذکر آیا گیا، باقی کچھ مضامین اور بھی ہیں۔ تو پہلا ہی جو رکوع ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، جی، تو اس میں کہا گیا کہ ایک تو زانی مرد اور زانیہ عورت، ان دونوں کی سزا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور پبلکلی مارے جائیں، اور ان پر کوئی ترس نہ کھایا جائے،
اس لیے کہ اللہ کا قانون نافذ کرتے ہوئے اللہ سے زیادہ رحیم اور کریم ہستی کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر اللہ نے یہ سزا مقرر کی ہے قرآن میں تو انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ سزا بھی رحمت ہے، یہ حد بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نافذ ہونے کی شکل میں معاشرے میں ویسے ہی یہ گناہ ختم ہو جائے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی دوسرے کی عزت کو پامال کرے یا کوئی اس گناہ کے اندر ملوث ہونے کی کوشش کرے۔ پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر کم سے کم ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جائے، اگر انہیں دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یعنی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اس جرم کی سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں گے۔ اسی لیے یہی تو بات ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، ان سے یہ خطا ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ گناہ جو ہے زنا، یہ ہمیشہ چھپ کر کیا جاتا ہے، اور بہت کم ایسا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں اس طرح کا کوئی کام انسان کرے اور پھر شہادتیں پوری ہوں اور پھر شہادتوں کی بنیاد پر اسے سزا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بہت کم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جن لوگوں پر زنا کی حد جاری کی گئی، انہوں نے خود آخرت کے عذاب اور آخرت کی سزا سے ڈرتے ہوئے آ کر خود اقرار کر لیا تاکہ آخرت میں عذاب سے بچ جائیں۔ انہوں نے خود اقرار کیا، اعتراف کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان پر حد جاری کر دی جائے، اور ان پر حد جاری کر دی گئی۔ تو اصل میں یہ اسلام کی سزائیں، ان کو پبلکلی نافذ کرنا، اس میں پورے معاشرے کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے۔ اور پھر اگلی بات جو اس میں کہی گئی وہ ایک اور، کہ یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت پر جھوٹا الزام لگا دے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کیوں؟ کسی بھی پاک باز عورت پر، کسی بھی شریف عورت پر الزام لگا دینا ساری زندگی کے لیے اس کے تو جیتے جی مار کے رکھ دیتا ہے آدمی، معاشرے میں وہ بیچاری پٹ کے رہ جاتی ہے، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، کس کس کو وہ صفائی دے، کہاں کہاں وہ بات کرے۔ تو اب ایسا آدمی جس نے الزام لگایا، ثابت کرنا اس کے ذمے ہے، گواہیاں لانا اس کے ذمے ہے، اگر وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو جناب اس کو حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے لگیں گے۔ اور 80 کوڑے اگر ایسے لوگوں کو لگیں جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے اور بڑی آسانی سے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ اور جو بکواس کرنے والے ہیں ان کی زبانیں بند ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ اللہ ہی کی طرف سے سارا انتظام ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اب اس کو، وہ گواہ تو پیش نہیں کر سکتا، اس کو 4 دفعہ اللہ کی قسم کھانی پڑے گی اور 5ویں دفعہ اسے اپنے آپ پر لعنت بھیجنا پڑے گی۔ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے اقرار کرنا پڑے گا، 5 دفعہ لعنت کرنی پڑے گی کہ اگر میں جھوٹا مجھ پر خدا کی لعنت۔ اب اگر عورت خاموش رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مجرم ہے، اس پر حد نافذ ہو جائے گی زنا کی۔ اور اگر عورت بھی مقابلے میں قسم اٹھا لیتی ہے، اسی طرح 4 مرتبہ وہ قسم اٹھا کے کہتی ہے 5ویں دفعہ کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت، اسے کہتے ہیں لعان، اللہ کی طرف سے لعنت ڈالنا اپنے اوپر، تو پھر ان پر حد ساقط ہو جائے گی۔ اب عورت بھی کھڑی ہوگی، اب یہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہے کون سچا کون جھوٹا، پھر حد بھی ساقط ہو جائے گی اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا، ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، شرعاً ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا۔ اب یہ اس قابل نہیں کہ ان دونوں کو ساتھ رہیں اور زندگی گزاریں۔ تو اتنی احتیاط ہے اور اتنی سختی ہے شریعت نے اپنے احکامات پہ جو رکھی ہے، یہ عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، کہ کسی کو جھوٹا الزام لگانے کی دوسرے پر جرت نہ ہو، اور اگر کسی کوئی جرم کا مرتکب ہو تو اسے سزا ایسی ملے کہ پبلک کو اس سے نصیحت ہو اور آئندہ سب کی عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ باقی جو ہے سٹوننگ کرنے کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کو سٹوننگ کا حکم دیا، یعنی شادی شدہ مرد، یہ ہے غیر شادی شدہ کی سزا، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو سٹوننگ ٹل ڈیتھ، ان کو سٹوننگ کر کے، سنسار کر کے ان کو مارا جائے گا، اور یہ بھی پبلکلی جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس سے بھی فائدہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر دنیا میں ان پر حد نافذ ہو گئی، مر تو گئے لیکن دنیا میں یہ گناہ دھل گیا، آخرت میں اب وہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا رکوع سورہ نور کا۔
اس کے اندر بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا، اور اسے واقعی افک کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ کی طرف نکلے تھے، غزوہ بنو مستلق، اس کی طرف گئے۔ وہ جنگ تو نہ ہوئی، لیکن یہ ہے کہ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے دوران حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے کچھ سائیڈ پر چلی گئی اپنے قافلے سے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح کے انتظامات تو نہیں تھے کہ کوئی واش روم یا کوئی اس طرح کا، لوگ اوپن ایریاز میں جاتے تھے، وہ گئیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ جس بعض اوقات آدمی کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ الجھ جاتا ہے، تو حضرت عائشہ کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا جو شادی کے وقت انہیں ان کی والدہ نے دیا تھا، وہ ان کے گلے میں تھا۔ وہ کہیں اس کے ساتھ جس طرح بعض اوقات ہار کے موتیوں کے ساتھ آدمی تھوڑا سا کچھ چھیڑخانی کرتا ہے، اس طرح کی تو وہ ٹوٹ گئی، رسی اس کی ٹوٹ گئی اور وہ بکھر گئے۔ وہ جو بکھر گئے تو اب وہ تھوڑا انتظار کرنے لگی کہ تھوڑا سا دن روشن ہو جائے، رات کا اندھیرا چھٹ جائے تاکہ میں وہ تلاش کروں اور اپنا ہار واپس لے کر جاؤں۔ ادھر یہ ہوا کہ قافلے کے چلنے کا وقت آیا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ قافلہ چلے، چنانچہ قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ تھوڑا سا صبح صادق یا روشنی ہونے پر اپنا ہار تلاش کر کے جب وہاں پہنچی تو لوگ جا چکے تھے، قافلہ جا چکا تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جس سواری پر ہوتی تھی، اور جس ہودج، یہ اونٹ پر رکھنے کی ایک سواری ہوتی ہے، ہودج ایک باکس سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر خواتین بیٹھ جاتی تھی، اور جو بھی ساتھ لوگ ہوتے تھے وہ اٹھا کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے اور اونٹ ان کو لے کے چل پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی بھی تھی اور سمارٹ تھی اور زیادہ وزن بھی نہیں تھا، تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے انہوں نے ہودج کو اونٹنی کے اوپر رکھا، قافلہ چل پڑا۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ بیچ میں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک تو چھوٹی بھی تھی اور دوسرا جو ہے وہ وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو محسوس نہیں ہو سکا، قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ جب وہاں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب پھر وہاں انہوں نے یہ سمجھداری کی کہ وہ وہیں بیٹھ گئی قافلے کی جگہ پر۔ ایک اور صحابی ہوتے تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہوتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے تو تم نے پیچھے بعد میں آنا ہے تاکہ کوئی چیز گری پڑی ہو، رہ جائے، اس کو اٹھا کے لیتے ہیں۔ وہ اب وہاں پہنچے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ جہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اچھا حضرت عائشہ بیٹھی تھی، بیٹھی بیٹھی غنودگی طاری ہوئی تو وہ لیٹ گئی، اور اس طرح کے جس طرح وہ گٹھڑی سی پڑی ہوتی ہے، آدمی جب اکٹھا ہو کے لیٹا ہوتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اب ان کے چہرے سے سوتے میں کپڑا ہٹ گیا۔ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اب جب ان کے چہرے سے پردہ ہٹا اور وہ قریب پہنچے تو ان کی زبان سے عربوں کا یہ مزاج ہے کہ کوئی بھی پریشانی کی بات سامنے آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، جلدی سے انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور انہوں نے جو بھی حقیقت تھی وہ بیان کی کہ اس طرح میں رفع حاجت کے لیے ذرا سائیڈ پر گئی ہوئی تھی اور وہاں میرا ہار ٹوٹ گیا تھا، اس کو تلاش کرنے میں موتیوں کو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور میں لیٹ ہوئی تو قافلہ جا چکا تھا، میں یہاں بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے کہا ام المومنین کوئی بات نہیں، میں ساتھ ہوں، آپ میری سواری پر بیٹھے، اور وہ سواری کو ساتھ لیا اور چلتے بنے۔ اچھا، قافلے جو ہیں وہ ایک منزل بہ منزل سفر کرتے تھے، اور وہ منزل پہلے طے ہوتی تھی کہ ہم نے اس دفعہ یہاں سفر کیا ہے، دوسرا پڑاؤ ہمارا اگلا وہ یہاں ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا پڑاؤ یہاں ہوگا۔ تو ان کو پتہ تھا، وہ قافلے کو لے کر پیچھے سے وہ جو ہے حضرت عائشہ کو لے کر حضرت صفوان جو ہے وہ قافلے تک پہنچ گئے۔ ادھر تو یہ ہوا، ادھر دوسری طرف کیا ہوا، قافلہ جہاں جا کے رکا وہاں جب ہودج اتارا گیا اور دیکھا تو حضرت عائشہ نہیں۔ اب منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ منافق عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اور ان کے ساتھیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرنا شروع کر دی۔ پروپیگنڈا، افق کہتے ہیں جھوٹا الزام، بہتان اسے۔ انہوں نے طرح طرح کے مختلف الزامات اور مختلف باتیں، اب وہ بہت ساری روایات کے اندر باتیں ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، میں نے صرف واقعہ تھوڑا سا بیان کیا ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک دامن قرار دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کو یہ الفاظ کہہ کر تسلی دی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تسلی رکھیں، اللہ کسی بھی نبی کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو نہیں دے سکتا، اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا کہ جو اپنے کردار کی حفاظت نہ کر سکتی۔ اللہ نے آج تک کسی عورت کو، کوئی ایسی عورت کسی نبی کے نکاح میں نہیں دی، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی غم سے انتہائی نڈھال اور پریشان حال تھے۔ تو بہرحال یہ آیات نازل ہوئی، تو اس میں اللہ نے ایک تو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی صفائی دی، دوسرا پھر منافقین کو جو ہے بڑا سخت ڈانٹا۔ قریب تھا کہ اللہ تمہیں پکڑتا اور شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا۔ تم بھی منافقوں کے ساتھ پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، بڑی سخت یہ آزمائش تھی۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی جو ہے وہ پیش کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ بھی اہل ایمان کے اندر بے حیائی کی باتوں کو فروغ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے گا نہیں، اللہ انہیں پکڑے گا اور ان کو ان کی پوری سزا دی جائے گی، ان کو جو ہے وہ بھرپور سزا دی جائے گی۔ اب جو لوگ بھی بے حیائی کی تشہیر کرتے ہیں یا بے حیائی والی باتوں کی تشہیر کرتے ہیں، اس میں آج کے دور کا ہر وہ ذریعہ کہ جو کسی بھی بے حیائی کی تشہیر کا ذریعہ بنتا ہے وہ اس میں شامل ہے، وہ ٹی وی ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ اخبارات ہوں، وہ کوئی افراد ہوں کہ جو آگے سے آگے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوں۔ اب دیکھیں بظاہر لوگ ان ایسی باتوں سے مزہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو اپنا طرز عمل جو ہے وہ درست کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 جو ہے سورہ نور کا، اس کے اندر بتایا گیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچو۔ اب دیکھو سیاق و سباق سمجھ آ گیا، شیطان فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، موقع ہے، بات کرو، بات پھیلاؤ، کسی کو جو ہے وہ کسی کا عیب ہاتھ لگ گیا ہے، کسی کا ویک پوائنٹ ہاتھ آ گیا ہے، اب اسے ایکسپلائٹ کرو اور یہ کرو وہ، یہ ساری حرکتیں جو ہے وہ کرتا اور کراتا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ بے حیائی کی باتوں سے پوری طرح شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناراضگی اللہ کی اور اس کا عذاب جو ہے وہ بھڑک سکتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص ناسمجھی سے کوئی زیادتی کر بیٹھے، ناسمجھی سے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے، تو اس سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ جب منافقین نے پروپیگنڈا دیا تو کچھ سادہ مزاج مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے۔ ویسے وہ سچے مومن تھے، لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ لاشعوری طور پر اس جال کے اندر وہ پھنس گئے۔ اور ان میں سے ایک شخص حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور وہ غریب تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کر رہے تھے، یعنی ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ اب وہ بھی کسی طریقے سے اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے دل برداشتہ ہو کے ان کا وہ خرچہ بند کر دیا اور ان کو جو دے رہے تھے وہ بند کر دیا۔ اب اس پر پھر ایک آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ اللہ بھی تو آپ کو معاف کرتا ہے نا جب آپ اپنے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ تو جو بھی فضل والے لوگ، اب فضل والے لوگ یعنی جو بھی لوگوں کے ساتھ عنایات کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی ذاتی غرض سے تو نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی یہ نیکی کے کام کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ذاتی انا کی وجہ سے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں رمضان میں بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو عام دور کے لوگوں کو جن کو نہیں جانتے ان کو دے دیتے ہیں آسانی سے۔ قریبی رشتہ دار اگر کوئی ہو تو اس کو دینا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے کہ یہ تو شریکہ ہے، یہ تو برادری ہے، یہ تو باتیں کرتے ہیں، یہ اس نے فلاں موقع پر یہ بات کی تھی، لہذا ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے سے ہم تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ طرز عمل یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے وہی زیادہ حقدار ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس رکوع کے اندر جو ہے وہ ان آیات کی طرف اور ان باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی۔ پھر آخری آیت یہ تیسرے رکوع کی بڑی خوبصورت ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہوتے ہیں،
اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہوتی ہیں۔ نیک لوگ، ان کا انتخاب ہمیشہ شریف باکردار عورت ہوتی ہے، اور نیک مرد نیک عورت اس کا بھی اسی طرح انتخاب نیک مرد ہوتا ہے، صالح انسان ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ اور خبیث گندا مرد ہو یا گندی عورت ہو، ان کو اپنے مزاج کے لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے صالح اور باکردار لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ چوتھا رکوع، اس میں اہل ایمان کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ گھروں کے اندر داخلہ، کسی کے گھر، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو کسی کے بھی گھر میں داخل مت ہو اس کی اجازت کے بغیر، اور جب داخل ہو تو زور سے سلام کہو۔ سلام اس انداز میں کہو کہ گھر والے تمہاری آواز سن لیں اور پہچان لیں آواز سے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ ایون کہ خود اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ زوردار آواز میں سلام کہنا چاہیے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول اپنے گھر میں بھی آدمی جائے اور داخل، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو السلام علیکم، زور سے۔ حضور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں یا بہن کو ننگی حالت میں دیکھو؟ گھر میں بسا اوقات عورت ریلیکس بیٹھی ہوتی ہے، کوئی اس کے دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا کوئی کپڑا ٹھیک نہیں ہے، جب کوئی گھر میں داخل ہوتے ہی زوردار آواز سے السلام علیکم کہے گا تو ایک تو آواز پہچان لی جائے گی، دوسرا پتہ چل جائے گا کہ کون آ رہا ہے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا لباس صحیح نہیں ہے تو وہ اپنا لباس فوراً ٹھیک کر لے گی۔ تو اب دیکھیں کتنی یہ تعلیمات ہیں، کتنے یہ آداب ہیں جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا۔ پھر مزید اس میں بڑی خوبصورت باتیں کہ اہل ایمان سے کہا گیا کہ گھر کے اندر بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں سے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا۔ گھر کے اندر حالانکہ اپنی ہی عورتیں ہیں، لیکن کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، ساری مطلب بیوی تو ایک ہے نا گھر کے اندر، کوئی بہن ہو سکتی ہے، کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے۔ تو نگاہ جو ہے وہ آوارہ نہ ہو، نگاہ آزاد نہ ہو، نگاہ کو قابو میں رکھو۔ گھروں کے اندر مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے، دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور عورت سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ عورت گھر میں یا باہر جب بھی چلے، اگر اس کے پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے، جسے عام طور پہ ہم جھنکار کہتے ہیں یا جھانجر کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں عورتیں بعض اوقات اپنے پاؤں کو، تو وہ اس انداز میں چلے کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ عورت یہ جو آواز والا جوتا پہننا ہے نا، علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ عورتیں جو آواز والا جوتا پہنتی ہیں، اس لیے کہ جب عورت کے پاؤں کی آواز وہ انسان کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان دیکھنے کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے اور نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ نگاہیں شیطان کے تیر ہوتے ہیں، شیطان کے تیر ہوتے ہیں، یہ اس طرح جو ہے وہ پیچھا کرتی ہیں اور تعاقب کرتی ہیں۔ تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں عورتوں کی ناموس اور عزت کے حوالے سے ہیں کہ جس چیز سے زیادہ وہ محفوظ اور سکیور ہو سکتی ہے۔ رکوع نمبر 5، اس کے اندر ایمان والوں کے ایمان کی ایک تمثیل ہے جو بیان کی گئی ہے، مثال کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے کہ نور ایمان اس طرح ہے جیسے ایک قندیل ہو، اور قندیل میں چراغ روشن ہو، اور چراغ جو ہے اس کے اندر خالص روغن زیتون ہو، اور زیتون بھی اس درخت کا ہو کہ جو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سارا دن اس کے اوپر سورج کی تمازت ہو، یعنی سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، سارا دن اس میں سورج جو ہے وہ پڑا ہو۔ تو ایسے زیتون کا پھل جو ہے وہ سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے، اور اس کے اندر جلنے کی صلاحیت اور آگ پکڑنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور۔ اچھا، آگے یہ سارا تمثیل بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ بندے کا ایمان جو ہے اس کی یہ دو کیفیات ہیں، اس کے اندر جو روغن ہے یا
وہ اس کی مثال ہے خالص زیتون کے تیل کی۔ اگر انسان نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کر لیا، اگر انسان حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوا اور وہ حق کا متلاشی ہے اور ہدایت پر قائم ہے، تو پھر جب بھی اس کے سامنے نور وحی آتا ہے، ایک ہے نور فطرت جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور اس کو مثال دی گئی ہے وہ زیتون کے تیل کے ساتھ کہ جس نے بھی اس کو خالص رکھا۔ اور نور وحی وہ ہے کہ جب بھی نبی اور رسول تشریف لائے اور انہوں نے ایمان کی دعوت دی تو وہ نور وحی ہے۔ نور وحی جب نور فطرت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ نور علی نور، دو نور مل کر بندہ مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ایک ظاہری نور اور ایک باطنی نور۔ اس لیے کہ انسان کو دیکھنے کے لیے دونوں نور چاہیے، جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے دونوں نور چاہیے۔ کون کون سے نور؟ خارج کی روشنی بھی چاہیے اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی چاہیے۔ آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو اور باہر روشنی بھی ہو۔ اگر باہر روشنی نہ ہو، اندھیرا گھپ ہو، تو آنکھ میں جتنا مرضی نور ہو آدمی نہیں دیکھ سکتا، اور آگے دن کے 12 بجے ہو لیکن آنکھوں سے اندھا ہو تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھنے کے لیے دونوں نور چاہیے۔ اسی طرح ایمان کی تکمیل کے لیے یہ دونوں نور ضروری ہیں، ایک ہے نور فطرت کہ انسان نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو، اور دوسرا ہے نور وحی کہ جو نور وحی آیا اس کو فوراً پکڑے۔ اور کس نے پکڑا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی ایمان کی دعوت دی اس نے تھوڑا بہت حیل و حجت کیا، لیکن ابو بکر صدیق کو جب میں نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے بلا توقف اور بلا تردد جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ مردوں میں، جوان اور بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اسی طرح غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہلے سے انہوں نے اپنے نور فطرت کی حفاظت کی تھی اور وہ حق کی تلاش میں تھے، اور جب نور وحی ان کے سامنے آیا انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کی آگے کچھ صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی تجارت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی جو سچا مومن ہے اگر وہ کاروباری بھی ہے تو اس کی تجارت بھی اس کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل نہیں کرے گی۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو منافق ہیں، جو آخر پر پختہ ایمان نہیں رکھتے، دنیا میں بظاہر اسلام قبول کیا ہوا ہے، انہوں نے بے شک ڈھیر لگا لیا ہو اچھے کاموں کا، اور پھر وہ امید رکھتے ہوں کہ اس پر ہمیں بڑا اجر ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر آدمی دور سے کوئی چمک ہو تو دیکھتا ہے کہ شاید وہاں پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، وہ صحرا کی ریت ہوتی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے۔ یا اسی طرح جب سی پیک پر، موٹر وے پر آپ دن کو دوپہر میں سفر کرتے ہیں تو دور سے آپ کو کارکول پگھلا ہوا نظر آتا ہے، اور نظر آتا ہے وہ سڑک کے اوپر پانی ہے، آدمی وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کو اپنے اعمال جو ہیں، یہ جو مومن نہیں ہیں، جو منافق ہیں، جو دل سے ایمان نہیں لائے، ان کے اعمال اس طرح ہوں گے کہ دیکھ تو وہ رہے ہیں اپنے طور پر بہت کچھ، لیکن آخرت میں ہوگا کچھ بھی نہیں، ان کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ سب کچھ ضائع جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ظلمات بعضها فوق بعض، یا پھر آخر میں ان کفار کا بھی ذکر ہے کہ جن کے اندر نہ خارج میں کوئی روشنی ہے نہ باہر کوئی روشنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نور ایمان اور جو ہے اس سے نوازے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے رکوع کے اندر پھر بیان کیا گیا کہ کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور انسان کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، اللہ ہی انہیں آپس میں ملاتا ہے، اور پھر اللہ ہی ان کے ذریعے سے بارشیں ڈالتا ہے، آسمان سے اولے بھی برستے ہیں اور وہ کسی کی فصل کو تباہ کر جاتے ہیں اور کسی جگہ وہ فائدہ دے جاتے ہیں، بجلیاں بھی کڑکتی ہیں، اور رینگنے والے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، اور 2 پاؤں پر چلنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے، اور 4 پاؤں پر چلنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے، اور یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تم اپنے خالق اور مالک کو پہچانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح رکوع نمبر 7، اس کے اندر اللہ کا ایک وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا ہے جو تم میں سے اہل ایمان ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنہیں کہتا ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں، یعنی سچے مومن، خالص مومن، باکردار مومن، ان کے بارے میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ،
اور میں لازماً ان کے دین کو زمین میں تمکن عطا کروں گا، غلبہ عطا کروں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں لازماً ان کے خوف کی حالت کو امن کے ساتھ بدل دوں گا۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں نا جو چاہتے ہیں اہل ایمان۔ تو اپنے ایمان کو خالص کرو، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا جائزہ لو، اللہ کے وعدے موجود ہیں۔ اللہ نے یہ وعدے سچے مومنوں کے ساتھ کیے۔ پہلا یہ کہ زمین میں خلافت یعنی تمہاری حکمرانی، تمہارا اقتدار قائم ہوگا۔ دوسرا کیا؟ تمہاری جو ہے وہ دین کا غلبہ ہوگا۔ اہل ایمان کی حکومت ہوگی تو وہ اسلام کی حکومت ہوگی نا، وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے نا۔ کسی مسلمان جو حکومت کرتے ہیں، جو اچھے باکردار مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو۔ وہ اپنا اقتدار، اپنی کرسی اور اپنا مفاد اس کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے تین وعدے ایک آیت کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی۔ ان کو چاہیے کہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ کہتا ہے یہ میرے وعدے ہیں، لیکن وہ میری بندگی کا حق ادا کریں۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر یہ وعدے پورے ہوں گے۔ ایک دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو دور ہے خلافت راشدہ کا دور، اس وقت پورا ہو چکا، لیکن وہ پورا عالمی غلبہ نہیں تھا۔ اب جو اسلام کا غلبہ ہوگا قیامت سے پہلے یہ عالمی غلبہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر پھر جو ہے وہ کچھ پردے کے اوقات ہیں۔ پردے کے اوقات گھروں کے اندر، یعنی آدمی نے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو 3 ٹائم ایسے ہیں کہ اس کے پاس ملنے کے لیے نہیں جانا چاہیے بغیر اپوائنٹمنٹ کے۔ اب یہ آداب ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے۔ اور ایون کہ گھر کے اندر کوئی خادم یا خادمہ یا ملازم یا ملازمہ کوئی ہے تو وہ بھی اپنے مالک یا مالکہ کے پرائیویٹ روم کے اندر ان 3 اوقات میں وہ بغیر اجازت کے، دروازہ ناک کیے بغیر، اجازت دیے بغیر داخل نہ ہو۔ اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ فجر سے پہلے ایک وقت، فجر سے پہلے۔ دوسرا ظہر کے بعد، اس لیے کہ ظہر کے بعد بھی لوگ ریلیکس ہوتے ہیں اور کپڑے بھی اپنے کم کرتے ہیں اور آرام کرنے کا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں۔ اور تیسرا عشاء کے بعد، عشاء کے بعد۔ ان اوقات میں اگر کسی کے پاس جانا ہے ملنے کے لیے تو پہلے اپوائنٹمنٹ لو، پھر اس کے بعد۔ اور اگر چلے گئے اور صاحب خانہ نے ملنے سے انکار کر دیا تو تمہیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں، چپ کر کے واپس آ گئے۔ اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا اور اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں اس وقت مل سکتا، تو اب تمہیں کوئی بھی ناراضگی کا حق نہیں ہے، خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہاں، کچھ گھروں کے اندر ایسی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، کہ جن کو اب نکاح کی حاجت نہیں رہتی، یعنی عمر میں 50 پلس میں چلی گئی، بیوہ ہو گئی اور 50 پلس میں ہے، یا طلاق ہو گئی اور 50 پلس میں ہے اور اب نکاح کی خواہش نہیں ہے۔ تو ایسی عورت اگر گھر کے اندر کوئی زیادہ اپنے کپڑوں کا لحاظ نہیں کرتی اور کبھی اس کا جو ہے وہ سرننگا رہ گیا یا کبھی اس کا تھوڑا بازو کھلا رہ گیا تو اس پر اللہ زیادہ گرفت نہیں فرماتا، تو اس کے لیے یہ رعایت ہے۔ جس طرح آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے رعایتیں بھی کر دیتا ہے۔ آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اللہ اتنی رعایتیں بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ 60 کی عمر میں پہنچنے والوں کے ساتھ اللہ رعایت کرتا ہے، پھر جو 70 کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اور رعایت کر دیتا ہے، پھر 80 اور جو 90 تک پہنچ جاتا ہے اس کو تو اللہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کر دیتا ہے، ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اللہ اتنا ان کے اوپر رحیم کریم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، 50-60 کے بعد انسان کے اندر خواہشات کا جنازہ تو نکل جاتا ہے، اب تو زندگی گزارنی ہوتی ہے اور یہ اللہ توبہ کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تو اللہ نے موقع دے دیا اس کو اپنی زندگی کا کفارہ ادا کرنے کا، جو بھی اگر اسے کوتاہیاں ہوئی معافی مانگنے کا، تو انسان پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ بہرحال بڑی عمر اگر ہدایت کے ساتھ ہو تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر فتنے میں انسان مبتلا ہو تو پھر تھوڑی عمر جو ہے وہی کافی ہے، ورنہ حساب بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، آخری رکوع جو ہے سورہ نور کا، اس میں ایک ڈسپلن کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ڈسپلن کے اندر ہے، یعنی کوئی دینی جماعت ہے
یا کوئی اور ڈسپلن ہے اس کے اندر ہے، تو اگر کسی آدمی کو چھٹی چاہیے تو وہ اپنے امیر سے، اپنے لیڈر سے چھٹی لے کر باقاعدہ پھر جو ہے وہ جائے، ایک بات۔ دوسرا، کوئی بھی ضروری پروگرام پہلے سے طے ہو ادارے کا یا جماعت کا، اس کو مس نہ کرے اور اس پر کوئی عذر نہ کرے۔ اگر موقع پر جو ہے اس سے معذرت کر رہا ہے اور اپنے امیر سے اجازت طلب کر رہا ہے تو پھر امیر کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس کو اجازت دے دو، لیکن اس کے حق میں مغفرت کرو، اس لیے کہ اس نے پرائرٹی تو بہرحال، اس نے ترجیح تو بہرحال دنیاوی کام کو دی ہے نا، جو بھی اس کا دوسرا کام ہے، دین کو کام کو اس نے پس پش ڈالا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک وارننگ بھی ہے اور اپنا طرز عمل درست کرنے کی بھی ہے کہ جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی کسی دینی اجتماعیت کا حصہ ہیں، ان کو اپنے نظم کو فالو کرنا چاہیے۔ سورہ فرقان کا آگے ہم سورہ فرقان جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون تو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنا، لیکن اس کے اندر بعض دوسرے مضامین بھی آئے ہیں۔ مثلا جو پہلا رکوع ہے سورہ فرقان کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کا بیان ہے، اور جو بھی دشمنان حق ہیں ان کے اعتراضات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے کوئی رسول مان لیں، کیونکہ یہ تو عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، بات وہی کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے پاس تو سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ چیزیں کوئی معیار حق نہیں ہے، یہ چیز کوئی پہچان کا ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے، نہیں، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور لوگوں کے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر پھر جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات یہ دیے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مشرکین کو یہ تو جان لینا چاہیے کہ جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ اللہ کی عدالت میں خود مشرکین کے خلاف گواہی دیں۔ مشرک جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اپنے دور میں وہ کسی وقت میں اللہ کے نیک بندے تھے، وہی نیک بندے کل کو ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ہم نے کوئی ایسی تعلیم ان کو نہیں دی تھی۔ اور 19واں رکوع جو ہے اس کے اندر ایک زبردست آیت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک استغاثہ ہے۔ رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ہمارے لیے یہ وارننگ ہے۔ وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب، اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس کتاب مقدس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آج ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہے، روزانہ تھوڑا سا وقت قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اور مطلب ہے کہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو قرآن دیکھیں استغاثہ کتنا بڑا ہے، اور کون دائر کرے گا؟ اللہ کے رسول۔ وقال الرسول، کہے گا رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری یہ قوم جو ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ گمراہ اس لیے، یہ حق سے پھر گئے، اس لیے پھر گئے۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ کے پاس ہو، انسان پھر بھی ٹامک لولیاں مارتا پھرے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اس کے اندر لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کی دعوت کے مقابلے میں وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری قوموں کا ذکر آیا، قوم فرعون کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ وہ انہوں نے کس کی پیروی کی؟ اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی دعوت اور جو ہے اس کو لبیک نہیں کہا، اس کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کس طرح ان پر عذاب آئے اور کس طریقے سے وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جہاد بالقرآن کیا، جنگیں جو ہیں وہ تو جو ہوئی سو ہوئی، جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ 23 سالہ دور نبوت اور رسالت کا دور ہے، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک لوگوں کے اندر قرآن پیش کیا، قرآن کی دعوت دی، قرآن کے ذریعے سے ان کے عقائد کی اصلاح کی، قرآن کے ذریعے سے ان کے اعمال کی اصلاح کی، قرآن کے ذریعے سے ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں ان کی اصلاح کی۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مطلب ہے کہ کی۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، اور یہ نظریات کے خلاف جہاد ہے، یہ عقائد کے خلاف جہاد ہے، یہ اعمال کے خلاف جہاد ہے، یہ معاشرے کے اندر منکرات کے خلاف جہاد ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو جہاد کہاں سے کریں گے، کیسے مکائیں۔ اور آخری رکوع اس میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ نیک بندوں کی صفات میں کہا گیا کہ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری سے، ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دین کی اگر بات کسی سے کرتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو، زبردستی کسی کو روک کے بات نہیں سناتے، اور الجھتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ اگر الجھنے کا معاملہ آ جائے تو سلام کر کے چلے جاتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں بھائی سلام۔ اور پھر یہ کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ اور قیام کرتے ہیں، یعنی راتوں کو وہ تہجد ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچو۔ اور پھر یہ کہ وہ جب بھی مال خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، تو نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ درمیان میں اعتدال کی راہ پر قائم ہوتے ہیں، اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ کسی بھی لغو کام میں نہیں پڑتے، اور وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ زنا نہیں کرتے، اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بھی اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ بچتے ہیں۔ اور ایک اور خوبی ان کی بیان ہوئی کہ جب کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں۔ جتنا بھی آدمی مومن ہو جائے آخر انسان ہے، گناہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کوتاہی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات، وہ قرآن مجید کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سننا اور سمجھنا اس لیے کہ تاکہ اس پر عمل کر سکیں، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، بلکہ وہ ہوش و حواس سے اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اور ان سے نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اہل ایمان اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی خوبی ہے نا، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہماری رب، حب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، لیڈر بنا، نیکوں کا سربراہ بنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد بیوی بچے نیک ہوں گے تو گھر کا سربراہ نیک لوگوں کا امام ہوگا نا۔ اور اگر گھر کے اندر بیوی جسے کہتے ہیں کپتی ہو ہیں، یا ویسے بگڑی ہوئی ہو، یا یہ کہ اولاد میں سے کوئی بگڑا ہوا ہو، تو پھر وہ نیک لوگوں کا سربراہ تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ دعا آج کا تحفہ سمجھ کے قبول کریں اور ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جو کچھ بھی ہم قرآن مجید سے وعظ و نصیحت کی باتیں اور جو ہے وہ خیر کی باتیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔